السلام علیکم، یاز ضلع میں خوش آمدید۔ اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں کھڑا ہوں بکنگھم پیلیس کے باہر، اور تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کی ہسٹری کے بارے میں ضرور جو ہے وہ آج میں بتاؤں گا کہ یہ وہی بھائیوں ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ وہی جگہ ہے یہاں سے بیٹھ کے انگریزوں نے ہمارے اوپر 400 سال حکومت کی ہے۔ یعنی کہ ہر ایک فیصلہ جو ہے وہ اسی جگہ سے کیا جاتا تھا، ساری ڈائریکشنز یہیں سے ملا کرتی تھیں، اور اسی طرح سے انہوں نے حکومت یہاں سے بیٹھ کر چلائی ہے، پوری دنیا میں چلائی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ اس میں آپ نیوزی لینڈ دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیں، اور اسی طرح بہت سارے ملک ہیں، اور سب کی بات ایک کامن یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا تھا۔ اچھا، اب میرے دماغ میں کیا چیز چل رہی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ ایک اتنی امپورٹنٹ بلڈنگ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ یہ بلڈنگ ہے، اور اس کے باوجود لوگ دیکھیں کس طرح سے یہاں پر گھوم رہے ہیں۔ کوئی دروازے سے چمٹا ہوا ہے، کوئی تصویر کھنچوا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں روڈوں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں کھلے عام، ٹھیک ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوا ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے کوئی میرا پولیس والا میرا کیمرہ نہیں چھین رہا یہاں پہ آ کے کہ بھائی یہ کور نہیں کرو، کانفیڈینشیل پلیس ہے، یہاں پہ پوری جو ہے ایلیٹ کلاس رہ رہی ہے۔ اس کے باوجود میں یہاں پہ کھڑا ہوں، ایک نارمل سٹیزن، ٹھیک ہے نا، میرا یہ رائٹ ہے۔ ایک ہمارے وہ ٹچے بلاول بھٹو، ان کا ایک بلاول ہاؤس ہے کراچی میں، ہم لوگ 5-5 کلومیٹر دور تک وہاں سے نہیں گزر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی انہوں نے باڑیں لگا دی ہیں، روڈیں بلاک کی ہوئی ہیں کہ بھائی اندر جو ہے وہ بڑی کوئی ایلیٹ کلاس ہے، یہ باہر جن کو جوتے پڑتے ہیں، اور یہ آپ راجہ مہاراجہ جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کوئی طرح کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو کسی طرح کی جو ہے وہ کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے ہم سے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ پوری پلیس کتنی اوپن ہے سب لوگوں کے لیے۔ یہ ہم آرام سے یہاں پہ گھوم پھر سکتے ہیں، جتنی سیریمنیز ہوتی ہیں ہم یہاں پہ آ کے اٹینڈ کر سکتے ہیں، ہر ایک بندہ، ہر ایک سویلین یہاں پہ جو ہے وہ اس پورے ویو کو انجوائے کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری جو آپ یہ چیزیں ہیں، یہ بیسیکلی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کہلاتی ہے۔ آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں یہاں پہ، اور ہمارا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کسی اور کا۔ تو اپنے جو ملک میں ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کس منہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، کہ جب ہم پرائم منسٹر ہاؤس کے قریب نہیں گزر سکتے، ہم ایک ٹچے منسٹروں کے گھر کے باہر بھی نہیں گزر سکتے، تو ہم کس طرح کے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تھوڑا سا اور ویو بھی اس ویڈیو کے اندر ہم کور کرتے ہیں، ہم کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے یہ جگہ۔ تو بھائیوں یہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ کو تھوڑا بہت گیٹ وغیرہ اور تھوڑی باؤنڈریز وغیرہ نظر آ رہی ہیں، یہ بھی کوئی 15-20 سال پہلے جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، کیونکہ کچھ سیکیورٹی تھریٹس کچھ زیادہ ہی ہو گئے تھے، لوگ جو ہیں وہ اندر تک چلے جاتے تھے، یعنی کہ یہاں تک کہ جو ایلیٹ کلاس ہے، جو کوئن ہے، پرنس ہیں، وہاں تک ان کے رومز تک بھی جو ہے وہ ایکسیس کرتے تھے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ کوئن کے ٹائم کا قصہ یہ کہ ایک بندہ تھا، جب یہ دیوار اور باؤنڈریز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ بندہ جو ہے وہ اندر چلے جاتا تھا، اور جا کر اس نے ایون 1-2 دفعہ کوئن کے کمرے میں ایکسیس کیا۔ ایک دفعہ کیا تو جو کونسل تھی اس نے جو ہے وہ یہ بات ہوئی آپس میں کہ اس بات کو ہم زیادہ نہیں اچھالتے، یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ وہ بندہ یہاں تک کہ اندر گیا کہ اس نے وہاں سے کوئن کو اٹھا کر اس سے بات چیت کی، اپنے مسئلے مسائل بتا دیے کہ بھائی میرے یہ مسئلے چل رہے ہیں، میرے گھر میں راشن، چینی، پانی کے مسئلے بتانا شروع کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ہو گیا، انہوں نے کہا چلو اب ہم اس کو اور کنٹرول کریں گے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ وہ بھائی صاحب جا کر جو ہے وہ بیٹھ ہی گئے اس کے گھر میں نا، کمرے میں جا کے بیٹھ گئے، وہ سمجھا اپنے باپ کا گھر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ سین جو ہے وہ ابھی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، تو تھوڑا ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تو پھر اس کے بعد یہ سارے گیٹس وغیرہ بنے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہوئی، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے گیٹس وغیرہ یہ سارے نہیں تھے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو اور بہتر کرایا گیا۔
تو بھائیوں سمجھانے کی جو بات ہے نا آپ کو وہ یہ ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو کہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتی ہے اور ان کے لیے کچھ فلاحی کام کرتی ہے، ان کے حق میں کام کرتی ہے، تو ان لیڈرشپ کو ایسے چھپنا نہیں پڑتا، 10-10 12-12 15-15 بلٹ پروف گاڑیوں میں نہیں گھومنا پڑتا، اپنے گھر کے باہر 2-2 کلومیٹر دور تک باڑیں نہیں لگانی پڑتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ وہ زیادتی، وہ ناانصافی نہیں کی ہوتی کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہو. بھائیو یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیڈروں کو جو ہے وہ منہ چھپا کے گھومنا پڑتا ہے. 10-10 8-8 گاڑیاں بھی آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جو رہنما ہیں سو کال وہ کس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جان کو خطرہ ہے، پتہ ہے کوئی کسی وقت بھی آ کے اڑا کے چلے جائے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ زندگی میں کوئی کام اچھا کیا نہیں، لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف دی ہے، لوگوں کی فلاح میں کوئی کام نہیں کیا، اس لیے ان کو اتنی انسیکیورٹی ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ برٹن جیسے ملک، یہاں پر جس کو ڈیموکریسی کا جو ہے ایک رول ماڈل سمجھا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ میرے اور آپ جیسے لوگ بھی یہاں آ کے آزاد ہیں. ہم کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں، یہاں کے ریزیڈنٹ بنیں، یہاں کے سٹیزن بنیں، ہماری ایک عزت ہے، ایک رسپیکٹ ہے، اور ہمیں ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کی ہمیں اجازت ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم یہاں کے ایک ٹیکس پیئر شہری ہیں. تو یہ کچھ مدعا تھا جو میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا تھا. بیسک یہ وجہ ہے. اور یہاں پر آ کے ہم لوگ فری ہیں، آزاد ہیں. ہم بھلے لاکھوں کروڑوں میں ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن ہم کم سے کم آزاد ہیں، ہم یہاں پر انڈیپینڈنٹ ہیں، ہماری کوئی عزت ہے. تو بیسیکلی یہ آج کا جو ہے وہ ٹاپک تھا، سمجھانے کا مقصد. ان سب کے باوجود کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سارے ملکوں سے اپنی فوجیں واپسی بلا لیں، سب چیزیں واپسی آ گئیں، اس کے باوجود بھی آج یہ ملک جو ہے، آج بھی یہ ملک ترقی کر رہا ہے. اتنے زیادہ ترقی کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سمندر میں ڈوب کر بھی یہاں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح بس یہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈنکی مووی آپ سب نے دیکھی ہوگی، تو ڈنکیاں لگا کے لوگ یہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں پہ ان کی جان محفوظ ہے، ان کا مال محفوظ ہے، ان کی عزت محفوظ ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے ملک میں ہماری گورنمنٹ جو ہے ہمیں پرووائڈ کر دے، تو ہم کیوں کسی کے دوسرے کے ملک میں جا کر رہیں اور وہاں کا پاسپورٹ حاصل کریں؟ تو یہ جو ہے وہ بڑا ایک سوچنے کا اور بڑی تھنکنگ کا پوائنٹ ہے، جو کہ ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے. تو یہیں سے دیجیے آج کو اجازت. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، خاص طور پہ امیگریشن سے ریلیٹڈ ویڈیو میں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے پاکستان سے زندہ بھاگ سکتے ہیں. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.